آپ کے بار بار آنسو نکل آتے ہیں، آپ کو کوئی دکھ ہے یا کوئی اور وجہ؟ بہت سے میں دوستو، کچھ آوازیں صرف گاتی نہیں ہیں، وہ روح کو چھو جاتی ہیں۔ قفس اداس ہے یارو صبا سے۔ ایک ایسی آواز تھی جو درد کو، محبت کو اور زندگی کے ہر جذبات کو الفاظ میں ڈھال دیتی تھی۔ یہ ہے مہدی حسن کی کہانی۔ دل ہی دکھانے کے لیے گا۔ ایک آدمی جو گاڑی ٹھیک کرنے سے لے کر بن گیا غزل کا بادشاہ، اور جس نے اپنی آواز سے لاکھوں دلوں کو جیتا۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھے۔ 18 جولائی 1927 راجستھان کے لیونا گاؤں میں برٹش انڈیا کے دور میں ایک بچے کی پہلی چیخوں میں وہ سر تھا جو ایک دن پوری دنیا کو محسوس ہونے والا تھا۔ ان کا نام رکھا گیا مہدی حسن خان۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ ایک پشاور کے موسیقاروں کا خاندان تھا، جہاں سنگیت وراثت کی طرح نسل در نسل چلتا تھا۔ ان کے والد محترم استاد عظیم خان اور ان کے چاچا دونوں پرانے سٹائل کے موسیقی کے استاد تھے۔ صرف 6 سال کی عمر میں جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، مہدی حسن اپنے والد اور چاچا سے سنگیت کی تعلیم لے رہے تھے۔ راگ، سر، تال، یہ سب ان کی زبان سے پہلے ان کی سانسوں میں شامل ہو گیا تھا۔ 6 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیا تھا میرے چچا اسماعیل خان اور میرے والد عظیم خان نے۔ 8 سال کی عمر تک وہ پہلی بار محفل میں گا چکے تھے۔ ایک ننھی سی عمر، لیکن آواز میں وہ گہرائی تھی جو سننے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ 8 سال کی عمر میں فرسٹ پرفارمنس میری مہاراجہ برودے کے سامنے ہوئی تھی۔ لیکن تاریخ کے پاس اپنے منصوبے ہوتے ہیں۔ 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا، لاکھوں لوگوں کی طرح مہدی حسن کا خاندان بھی اپنا گھر چھوڑ کر پاکستان چلا آیا، ایک نئی زمین، ایک نئے خواب اور نئے چیلنجز کے ساتھ۔ شروع میں پاکستان میں زندگی آسان نہیں تھی۔ مہدی حسن جو ایک استاد کے گھر پیدا ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی سنگیت کے لیے وقف کی تھی، خود کو ایک الگ دنیا میں پا رہا تھا۔ اب حقیقت یہ ہے دوستو کہ سنگیت صرف روح کو پال سکتا تھا، لیکن پیٹ کو تو نہیں پال سکتا تھا۔ مہدی حسن خان نے سیکھا کہ گزارا کرنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، چاہے وہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ انہوں نے گاڑیوں کے میکینک اور گاڑیوں کی مرمت کا ہنر سیکھا۔ اسی دوران بھی میں نے مجھے بچپن سے شوق تھا، دوسرا شوق یعنی موسیقی کے علاوہ مشینری کا۔ کہتے ہیں کہ صرف 10 روپے کے ساتھ انہوں نے اپنی دکان کھولی۔ اپنے ہاتھوں سے گاڑیاں ٹھیک کرتے، وہی ہاتھ جو کبھی تان پورے کے تاروں کو چھوتے تھے، اب رینچز اور سپینرز پکڑ رہے تھے۔ تو مختصر میں نے وہاں دکان کھول لی 10 روپے میں۔ لیکن حقیقت اور بھی ہے کہ آواز کبھی خاموش نہیں ہو سکتی۔ رات کو کام کے بعد وہ پھر سے سنگیت کی طرف لوٹ آتے تھے، اپنے خوابوں کو زندہ رکھتے تھے۔ جب ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی اور ایک لڑکی کی عمر تقریباً 15 سال تھی تو انہوں نے ان سے شادی کی۔ 2 نوجوان مشکلات سے گھرے ہوئے، لیکن ایک دوسرے کا سہارا تھا ان کے بعد میں مہدی حسن خان نے دوسری شادی بھی کی۔ کل ملا کر مہدی حسن خان صاحب کے پاس 14 بچے تھے۔ ان کے 9 بیٹے تھے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ تقریباً یہ 1952 کی بات ہے جب ریڈیو پاکستان نے ایک آواز سنی جو بھول نہیں سکتا تھا وہ۔ مہدی حسن نے ریڈیو پر اپنا کیریئر شروع کیا اور یہ وہی تھا جہاں ان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ مہدی حسن صاحب صرف گاتے نہیں تھے، وہ ہر لفظ کو جیتے تھے۔ غزل جو شاعری اور سنگیت کا میل ہے، ان کے ہاتھوں میں ایک نیا روپ لے رہی تھی۔ جلد ہی شکار فلم سے پہلا آفر آیا 2 غزلیں گانے کا۔ یہ صرف شروعات تھی، ایک کے بعد ایک ان کا نام
پھیلتا چلا گیا۔ پہلی فلم تھی شکار۔ شکار اچھا 2 غزلیں تھیں، اچھا۔ میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے، پھر آ گیا کوئی رخ زیبا لیے ہوئے، اور ایک گیت ٹائپ کی غزل تھی کہ نظر ملتے ہی دل کی بات کا چرچا نہ ہو جائے۔ ریڈیو سے لے کر فلمز تک مہدی حسن کی آواز ہر جگہ گونجنے لگی۔ رنجش ہی سہی احمد فراز کی دل کو چھو لینے والی غزل، گلوں میں رنگ بھرے فیض احمد فیض کا کلاسک، بات کرنی مجھے مشکل بہادر شاہ ظفر کا شاہکار، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے حفیظ ہوشیار پوری کی مشہور غزل، اب کہ ہم بچھڑے احمد فراز کی ایک اور بہترین غزل۔ یہ سب غزلیں مہدی حسن صاحب نے شاندار طریقے سے گائیں، ہر غزل ایک کہانی اور ہر لفظ ایک تجربہ۔ مہدی حسن صرف ایک سنگر نہیں رہ گئے تھے، وہ غزل کے بادشاہ بن چکے تھے۔ ان کی آواز پاکستان سے نکلی اور پورے ساؤتھ ایشیا میں پھیل گئی، لیکن یہ سب راتوں رات نہیں ہوا تھا۔ 40 سال کی ریاض کیا انہوں نے، 40 سال اپنی آواز کو تراشنے کا ریاض کیا، کمال تک پہنچانے کے لیے محنت کی، تبھی جا کر وہ محفل میں آئے، اور جب آئے تو دنیا نے انہیں سلام کیا۔ جتنے چینی ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، جی یہی وجہ تھی کہ میری آواز بھی پختہ ہو جائے، میں خود بھی پختہ ہو جاؤں۔ ان کی ریپرٹوائر میں 20,000 سے زیادہ گانے تھے، اردو، بنگالی، پنجابی، پشتو، وہ ہر زبان میں اپنا جادو جگا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ مشہور شاعر خود ان کے پاس آتے اور کہتے، خان صاحب ہمارے اشعار کو اپنی آواز دیجیے۔ احمد فراز، فیض احمد فیض، سب کو بھروسہ تھا کہ اگر کوئی ان کی شاعری کو زندہ رکھ سکتا ہے یا زندہ کر سکتا ہے تو وہ مہدی حسن کی آواز ہے۔ لیکن خان صاحب نے کامیابی کے بعد بھی اپنے گاؤں کے ساتھ ناتا نہیں توڑا۔ انہوں نے تقریباً 2 لاکھ روپے ڈونیٹ کیے تھے اپنے گاؤں لیونا میں سڑکیں بنوانے کے لیے۔ وہ وہی گاؤں جہاں انہوں نے پہلی بار سانسوں میں سنگیت پڑھا تھا۔ تقریباً 2 لاکھ سے اوپر تھے۔ اچھا، وہ ڈونیٹ کر کے آیا میں وہاں وہیں چھوڑ آیا کہ جی اب یہ سڑک جو اگر بنوا کے دیتے ہیں یہ تو اس میں یہ پیسہ میرا بھی شامل کر لیں۔ خود لتا منگیشکر نے کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ مہدی حسن کے ساتھ غزل گاؤں۔ اس نے مزید کہا کہ وہ چاہتی تھی کہ جو غزل مہدی حسن نے بنائی ہو وہ گاؤں، لیکن افسوس یہ ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ مہدی حسن صاحب بیمار ہو گئے۔ دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے کچھ غزلیں کسی اور کے ہاتھ بھیج دیں اور ہم نے انہی میں سے ایک سلیکٹ کر کے ریکارڈ کیا۔ میری بہت دنوں کی اچھا تھی کہ میں مہدی حسن صاحب کے گیت مطلب جو انہوں نے بنائے ہوئے غزلیں ہوں وہ میں گاؤں۔ انہوں نے میرے لیے کچھ 5-6 غزلیں بنائی تھی اور وہ انہوں نے جب وہ بیمار ہوئے تو کسی کے ہاتھ بھیج دی، تو میں نے اور میورش نے بیٹھ کے ایک گانا اس میں سے سلیکٹ کیا۔ اور پھر 1980 کے آخر میں ایک سخت بیماری نے مہدی حسن صاحب کو جکڑ لیا، پھیپڑوں اور سینے کی تکلیف ایسی کہ وہ جو اپنی آواز سے جیتے تھے وہ آواز دھیرے دھیرے کھو رہے تھے۔ مہدی حسن صاحب نے گانے کم کر دیے تھے، پھر بالکل بند کر دیے۔ غزلوں کا بادشاہ اپنے ہی جسم کے قید میں تھا۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ پہلی بار جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے تو حکومت نے رابطہ کیا تھا، لیکن 1 سال کے بعد سب نے مہدی حسن کو آہستہ سے بھلا دیا۔ شروع کے جو ٹائم تھے جب بیمار ہوئے لاہور میں شیخ زید میں ان کا علاج ہوا تو اس کے بعد 1-1.5 سال تک گورنمنٹ کیا کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ وہ آدمی جس نے لاکھوں کو خوشیاں دی تھیں اب خود تکلیف میں اکیلا تھا۔ ایک انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ میرے پاس بہت دکھ ہیں۔ پھر رو پڑے مہدی حسن جنہوں نے دنیا کو گانے دیے، خود آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے بار بار آنسو نکل آتے ہیں، آپ کو کوئی دکھ ہے یا کوئی اور وجہ؟ بہت سے میں چلے پھریا اور پھر 13 جون 2012 کراچی کے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں 84 سال کی عمر میں کئی سالوں کی لمبی جنگ کے بعد مہدی حسن نے اپنی آخری سانسیں لی۔
मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, उनका जिस्म थक गया था। पूरा पाकिस्तान, पूरा साउथ एशिया रोया। गज़ल का बादशाह चल बसा, एक दौर खत्म हो गया। याद उनके यहाँ से। आज जब भी रंजिश ही सही बजता है तो लोगों की रूहें थम जाती हैं। जब गुलू में रंग भरे सुनाई देता है तो दिल मोहब्बत में डूब जाता है। मेहदी हसन, जो गाड़ियाँ ठीक करने से लेकर गज़ल के बादशाह के बनने तक, जिन्होंने 40 साल रियाज की ताकि वो एक बार महफिल में आ सकें, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा गाने दिए, हर एक अपने दिल से। वो कह गए थे, गज़ल सिर्फ गाना नहीं है, ये जीना है, महसूस करना है। और उन्होंने हमें ये सिखा दिया कि कैसे जीना है।